جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہم کیسے ہیں بیٹا؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی بیٹا، حصہ نثر سبق مرزا محمد سعید مشقی سوالات میں آپ کو کروا چکا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ تمام بھائیوں نے مشقی سوالات دہرا لیے ہوں گے، یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ اپنے رجسٹر پر لکھ لیے ہوں گے۔ جی آئیے سوالات کے بعد حصہ معروضی درست جواب کا انتخاب کریں کو کرنے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کے علم میں یہ بات بھی لاتا چلوں کہ بورڈ پیٹرن میں حصہ MCQ کے 10 نمبر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 17 جون 2020 بروز بدھ۔ متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ متن سے مراد جو تحریر آپ نے پڑھی ہے، جو ٹیکسٹ آپ نے پڑھا ہے۔ الف، سبق مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ ادیب لکھاری کو کہتے ہیں۔ ان شارٹ اس MCQ میں یہ پوچھا گیا ہے کہ مصنف کا نام بتائیں۔ سبق مرزا محمد سعید کے مصنف کا نام بتائیں۔ نذیر احمد دہلوی، شاہد احمد دہلوی، اشرف صبوحی، ڈاکٹر مولوی عبدالحق۔ تو اگر میں آپ کو واپس سبق پر لے کے چلوں تو آپ کے سامنے ہے سبق مرزا محمد سعید کے لکھاری ہیں شاہد احمد دہلوی۔ تو الف MCQ کا جو درست جواب ہے وہ شاہد احمد دہلوی۔ اور میرے بچوں، مصنف کے نام کو محض آپ MCQ کی حد تک نہ سوچیے گا۔ جب پیراگراف کی تشریح کی جاتی ہے تو اس پیراگراف میں بھی مصنف کے نام اور سبق عنوان کا نمبر ہوتا ہے، بس یہ MCQ بہت اہم ہے۔ بے، مرزا محمد سعید کی عزیز داری کس شخصیت سے تھی؟ سر سید احمد خان، شیخ عبدالقادر، شاہد احمد دہلوی، مشتاق احمد زاہدی۔ یہ MCQ دہرایا گیا ہے، مگر پہلے سوال میں پوچھا گیا تھا کہ کن دو شخصیات سے عزیز داری تھی، تو وہ دو شخصیات سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ تھے۔ تو یہاں پر سر سید احمد خان کا جو جواب ہے وہ درست ہے۔ مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج سے کون سی سند لی؟ اس کا BA، MA تاریخ، MA انگریزی ادب، MA اردو ادب۔ تو اس MCQ کا جو درست جواب ہے وہ ہے MA انگریزی ادب۔ اس سے پہلے ایک MCQ مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس کے لیے کام کرتا ہے؟ تو یہ MCQ بھی پہلے سوال میں سوال کی صورت میں پوچھ لیا گیا ہے کہ جب لاہور کے پبلشر نے ناول لکھوانا چاہا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کسی اور کا کام چھوڑ کر آپ کا کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر ایک اور سوال میں پوچھا گیا کہ مرزا محمد سعید کو جب دانشکدہ میں شرکت کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، تو نہ مجھے اس کی ضرورت ہے نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس کے لیے کام کرتا ہے؟ شہرت، دولت، عزت اور وقار، شہرت اور دولت۔ مرزا محمد سعید کے بقول انسان شہرت اور دولت کے لیے کام کرتا ہے، تو یہ اس کا جواب درست ہے۔ جی آگے آئیے گا۔ محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ تنقید کی، منفی صورت میں بات کی، انگلی اٹھائی۔
ڈاکٹر تاثیر، پطرف بخاری، فیض احمد فیض، حمید احمد خان۔ تو حصہ نثر میں آپ نے پڑھا ہے کہ فیض احمد فیض نے محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد فیض پر تنقید کی۔ پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ 4، 3، 2، 7۔ نثر میں آپ نے پڑھا ہے 4، تو اس کا درست جواب ہوا 4۔ مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے، جائیداد خریدنے پر، خیرات کرنے میں، کتابوں پر، کھانے پینے میں۔ تو یہ MCQ بھی ایک دفعہ سوال کی صورت میں پہلے پوچھا جا چکا ہے کہ سب سے بڑا مشغلہ ان کا مطالعہ کتب تھے اور وہ اپنی پینشن کا زیادہ تر حصہ کتابوں پر صرف کر دیتے تھے۔ جی، یہ تو تھے معروضی سوالات۔ آگے آئیے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت جملے میں استعمال کے ذریعے کیجیے۔ دراصل جملوں میں استعمال کلاس دہم کے بورڈ پیٹرن میں بالکل بھی نہیں ہے، مگر اس کو چھوڑ دینا یا اس طرح سوالات کو چھڑوا دینا انتہائی غیر مناسب ہے۔ تو آئیے، پہلا ہے سانحہ ارتحال۔ سانحہ حادثہ، ارتحال موت، واقعہ ہو جانا۔ تو سانحہ ارتحال کا مطلب ہے موت کا واقعہ ہو جانا۔ جملہ اس کا آپ بنا سکتے ہیں کہ جوان عمر بیٹے کی موت بوڑھے باپ کے لیے سانحہ ارتحال تھا۔ سناؤنی، سناؤنی کہتے ہیں خبر کو۔ تو آپ اس کا یہ جملہ بنا سکتے ہیں کہ مجھے دوست کی دعوت کی سناؤنی دیر سے ملی، مجھے دوست کی موت کی سناؤنی دیر سے ملی۔ جی، اس کے بعد ہے ایکا ایکی، ایک دم سے، فوراً۔ اس کا جملے میں استعمال آپ یوں کر سکتے ہیں کہ پہلے تو معمولی سی بارش ہو رہی تھی اور ایکا ایکی پھر اولے پڑنے لگے۔ یعنی پہلے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، ایکا ایکی اولے پڑنے لگے۔ اس کے بعد آپ کوئی اور جملہ بھی بنا سکتے ہیں۔ بے مزد، بغیر مزدوری کے، بغیر پیسے کے۔ اگر اس لفظ کا جملہ ہم کتاب کی حصہ نثر کے مطابق بنائیں تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنا ناول اپنے شاگرد کو بے مفت دے دیا، بغیر پیسے لیے دے دی۔ جناب اس کے بعد ہے متمول۔ متمول معتدل، درمیانی درجے کے، یا ایسے لوگ جن کا روزگار مناسب ہے یا وہ خوشی سے جی رہے ہیں۔ متمول لوگوں میں امراء بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مناسب جملہ یہ بنے گا، متمول لوگوں کو ہمیشہ غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ قرابت داری، اس کا مطلب ہے رشتہ داری۔ قرابت لفظ قریب سے نکلا ہے، قربت محبت۔ تو اس کا جملہ انتہائی مناسب یہ بنے گا کہ جب بات انصاف کی آئے تو قرابت داری کا لحاظ نہیں کیا جاتا، یا
دین الہی میں اگر کوئی انصاف مانگے تو قاضی کے نزدیک قرابت داری کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد ہے ہیج سمجھنا۔ تو اگر اسی لفظ کو آپ حصہ نثر کے مطابق حل کرنا چاہیں تو آپ گزرے ہوئے سوالات میں دیکھیں گے کہ لفظ ہیج کا استعمال کیا گیا تھا۔ کیا استعمال کیا گیا تھا؟ حصہ مشق۔ سوال 2 کہ پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو واضح کریں۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ مرزا صاحب کی علمیت کے آگے پطرس بخاری اپنے آپ کو ہیج سمجھتے تھے۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟ اس کے علاوہ آپ جنرل یہ بھی سادہ لفظوں میں عام یہ بھی لکھ سکتے ہیں، کسی کو خود سے ہیج سمجھنا مناسب نہیں۔ اس کے بعد ہے شدہ شدہ۔ اصغر کی دغا بازی کی خبر شدہ شدہ سارے علاقے میں پھیل گئی، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ۔ کروفر، ٹھاٹھ باٹھ، رکھ رکھاؤ۔ مناسب جملہ یہ رہے گا کہ ہمیں کروفر کی بجائے سادہ زندگی گزارنی چاہیے، یا مجھے کروفر کی بجائے سادگی اچھی لگتی ہے۔ قلب مطمئنہ، مطمئن دل، پرسکون دل، ایسا دل جو بے چین نہیں ہے۔ تو اس لفظ کو دعائیہ کلمات میں لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا جملہ بنائیں گے تو یہ مناسب رہے گا کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جی، اس کے بعد ہے عرض مدعا۔ عرض کہتے ہیں گزارش کا، مدعا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ کسی کو کوئی بات اس طرح کہنا کہ وہ حکم نہ لگے، گزارش لگے، عرض لگے۔ تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اداروں میں اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچرز کے سامنے التجائیں پیش کرتے ہیں، تو اسی کے مطابق جملہ بنے گا، طلباء نے اپنا عرض مودع، طلباء نے اپنا عرض مدعا استاد کے سامنے پیش کر دیا۔ متبسم، متبسم لفظ تبسم سے نکلا ہے۔ تبسم مسکراہٹ، خوشی کو کہتے ہیں۔ میچ جیتنے کے بعد ہم سب کے چہرے متبسم ہو گئے۔ علی کی کامیابی کی خبر سن کر اس کے والدین کا چہرہ متبسم ہو گیا۔ جی، ریشہ مرد کا نام ہے، عموماً ہاتھ یا پاؤں میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس کا جملہ استعمال کریں، ریشہ کے مرض کی وجہ سے اب مجھ سے لکھا نہیں جاتا۔ ریشہ کے مرض کی وجہ سے لکھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ریشہ کا مرض ایک خطرناک مرض ہے، جو اچھا لگے آپ لکھ لیں۔ جامع العلوم، جامع کہتے ہیں بڑا، علوم علم والا۔ پروفیسر محمد شاہد رسول ایک جامع العلوم شخص ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ پروفیسر شاہد رسول میرے استاد بھی رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر چکے ہیں۔ تو کسی کا نام بھی اقبال ایک جامع العلوم شخص ہیں۔ جی بیٹا، آج کا جو کام ہے آپ کا ایم سی کیو اچھی طرح تیار کر لینے ہیں،
اور جملوں کو خشک خط کر کے ایک دفعہ اپنی کاپی پر لکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں محمد رمضان، انشاءاللہ ملیں گے اگلے خطبہ میں۔